السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے کھرب پتی صنعت کار کاروباری شخصیت مرزا محمد آفریدی کو پی ٹی آئی کا امیدوار بنا دیا ہے، اور تحریک انصاف کے جو پرانے رہنما تھے، جو تحریک انصاف کی جدوجہد میں شامل رہے، ان کی جو درخواست، ان کی خواہش یا ان کے لیے جو سفارشات تھیں وہ وزیر اعظم صاحب نے مسترد کر دیں۔ کیوں مسترد کیں، کیا کہہ کر مسترد کیں، اور کیوں کھرب پتی صنعت کار کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پر امیدوار بنایا ہے۔ وہ وزیر اعظم صاحب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست سے پیسے کا خاتمہ کر رہے ہیں، اور جو روزانہ اس پر لیکچر بھی دیا کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیوں کیا؟ تمام گزارشات اور ایک وضاحت پہلے وہ یہ کہ میں اپنے پچھلے ویلاگ میں سراج الحق صاحب کو جماعت اسلامی کا سینیٹر بتا گیا، جو کل ووٹ کریں گے اس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے لیے۔ تو سراج الحق صاحب آج ریٹائر ہو رہے ہیں، اور مشتاق خان صاحب ہیں، مشتاق احمد خان صاحب، وہ جماعت اسلامی کے اکلوتے سینیٹر رہ گئے ہیں سینیٹ میں۔ اور اس کے متعلق اصل میں تو جماعت اسلامی کی ایک تھی سینیٹ میں ایک ہی نشست ہے، تو یہ وضاحت ضروری تھی، معذرت کے ساتھ یہ وضاحت کہ ایک چیز غلط فہمی کی بنیاد پر ہو گئی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی انفارمیشن آپ تک کریں تو اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے، اور معذرت بھی ضروری ہے۔ معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں سے، اپنے سننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں سے۔ اور آخر میں یہ اس ویلاگ کے آخر میں میں اپنے دیکھنے والوں کے سوالوں اور کمنٹس کے جواب دوں گا۔ اور یہ کیونکہ ہم جب پہلے بھی جب یہ ویلاگ کرنے کے بعد یہ خیال آیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے پتہ کیا کہ جناب یہ غلطی ہو گئی ہے، تو لیکن یہ غلطی کا ہمیں نشاندہی کروائی ایک ہمارے مہربان ہیں حارث تارڑ صاحب، تو ان کا بھی شکریہ۔ اور آخر میں دیگر مہربانوں کے جو سوال ہیں، کمنٹس ہیں، ان پر بات ہوگی۔ تو جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، دعوے کچھ ہوتے ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ میں ایک عرصے سے کہتا آ رہا ہوں، گزارش کرتا آ رہا ہوں، ایک تجربے کی بنیاد پر، ایک جو چیز ہوتی ہے نا کہ سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے، اس بنیاد پر میں یہ گزارش کرتا ہوتا ہوں، اور میں نے ایک نچوڑ نکالا ہوا ہے، ایک نتیجہ نکالا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کرتے بالکل اس کے برعکس ہیں، بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں۔ اور وہی کیا انہوں نے کہ نہ صرف سینٹ کے انتخابات میں انہوں نے پیسے والے لوگوں کو ٹکٹ دیے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو مشکل پڑے سینٹ کے انتخابات، پارٹی سے باہر کے لوگوں کو ٹکٹ دیے، بلکہ اب یہ کر دیا کہ ایک شخص جو سابقہ فاٹا سے آزاد حیثیت میں جیت کر آئے ہیں، آفریدی صاحب، مرزا محمد آفریدی صاحب، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، اور ان کو انہوں نے پی ٹی آئی کے تمام دیرینہ لوگوں کے اوپر فوقیت دے کر ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا۔ اب پی ٹی آئی سینٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے، اور المیہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے عہدے کے لیے بی اے پی باب کے امیدوار صادق سنجرانی کو چیئرمین کے لیے انہوں نے نامزد کر دیا، اعلان کیا، اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے بھی پارٹی کے اندر سے بندہ نہیں ملا عمران خان صاحب کو، اور ایک کھرب پتی کو اٹھا کر لے آئے خان صاحب، اور انہوں نے کر دیا ان کو نامزد۔ اب میں یہ آفریدی صاحب پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں عمران خان صاحب کی باتیں دہرا رہا ہوں۔ خان صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ جو آزاد لوگ آ کر پیسے کے بل بوتے پر الیکشن لڑتے ہیں، سینٹ کا ووٹ خریدتے ہیں، ووٹ خرید کر ایوانوں میں آتے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے، قوم کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے، اپنے کاروباری مفادات کے لیے آ کر اداروں کو استعمال کرتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ آفریدی صاحب عمران خان صاحب کے اس الزام پر پورے اترتے ہیں، یعنی وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے، اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے، اور سینٹ کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ارکان کو خریدتے ہیں۔ اور فاٹا، سابقہ فاٹا کے لیے تو یہ مشہور تھا کہ وہاں پر سے سینیٹر بننا جو ہے وہ پیسے کے علاوہ ممکن ہی نہیں تھا، وہاں پر پولیٹیکل پارٹی اس طرح سینیٹر نہیں بنوا سکتی تھی، لیکن آزاد لوگ آ کر ہمیشہ وہاں پر جیت کر آتے تھے۔ تو جو شخص عمران خان صاحب کے بقول پیسہ دے کر سینیٹر بنے، ان کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پر بنا دیا۔ اگر ان کی جیت ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ سوچیں کہ وہ کیا
عمران خان صاحب کا فلسفہ، میرا نہیں۔ پھر آفریدی صاحب کیا کیا نہیں کریں گے اگر وہ ڈپٹی چیئرمین بن جانتے، تو پتہ نہیں مجھے کہ یہ کیا کیوں کرتے ہیں لوگ ایسے، کیوں اربوں، عمران خان صاحب کے بقول کیوں کروڑوں اربوں روپے جو بندہ ڈپٹی سینیٹر بننے کے لیے 70 کروڑ روپے خرچ کرے، اور پھر اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پر ظاہر ہے اس سے کہیں زیادہ پیسے لگائیں گے پھر وہ، اگر عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو، اگر عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر وہ کتنا پیسہ لگائیں گے اور اس کے بعد وہ کتنا نکالیں گے؟ یہ عمران خان صاحب کے فلسفے کے مطابق تو یہ قوم کو اربوں خربوں روپے میں پڑ جائیں گے، قومی خزانے کو، ظاہر ہے پھر لوٹ مار ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ سرکار کل یہ ہوا تھا کہ کل پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا۔ کور کمیٹی کے اجلاس میں، ابھی اندر کی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ مشاورت ہوئی کہ ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے کس کو نامزد کیا جائے۔ نام گئے پارٹی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ ڈپٹی چیئرمین پنجاب سے لیا جائے یا پھر پارٹی سے لیا جائے۔ سیف اللہ نیازی صاحب کا نام گیا، اور ایک نام گیا اعجاز چودھری صاحب کا، اور فیصل جاوید خان صاحب پر بھی تھوڑی دیر کے لیے مشاورت ہوئی، لیکن وہ عمران خان صاحب نے ان کو پہلے ہی سائڈ پہ کر دیا۔ لیکن مشاورت لمبی نہیں ہوئی، مختصر مشاورت ہوئی، اس میں عمران خان صاحب نے بھی ان دونوں کے نام بھی یوں پکڑ کے سائڈ پہ ٹوکری میں پھینک دیے، اور یہ کہا کہ ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے مجھے وہ امیدوار چاہیے جو 2-4 ووٹ ساتھ لے آئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ساتھ لے آئے۔ عمران خان صاحب کے بقول یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کا الیکشن پیسے سے ووٹ خرید کر جیتا ہے۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب پارٹی کے لوگوں کو، جن کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، جو عمران خان صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، عمران خان صاحب ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے ان کے متعلق جو سفارشات ہیں وہ مسترد کر دیتے ہیں، اور کھرب پتی آفریدی صاحب جو ہے ان کو نامزد کر دیتے ہیں اگلے دن۔ لیکن اسی دن یہ خبریں سامنے آ گئی تھی کہ خان صاحب کی منشا کیا ہے، یہ سب پتہ چل گیا ہوا تھا، لیکن آج جو ہے وہ شام کو اس کا باضابطہ اعلان ہوا، اور انہوں نے شبلی فراز صاحب نے بڑے فخریہ انداز میں یہ اعلان کیا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ شبلی فراز صاحب وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یوسف رضا گیلانی نے اپنے بیٹے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، وہ ووٹ خریدتا رہا، یہ حرکتیں کرتا رہا، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میرے والد صاحب احمد فراز ہوتے اور میں ایسی حرکتیں کرتا تو میرے ساتھ کیا کرتے۔ تو شبلی فراز صاحب کو اپنے تھوڑی دیر پہلے کے، یعنی اس سے تھوڑی دیر پہلے تک کے یا ایک دن پہلے تک کے بیانات تو یاد آئے ہوں گے کہ جناب وہ کیا کہتے رہے کہ کس طرح سینٹ کے انتخابات میں پیسہ چلا، اور اب وہ کیسے ڈیفینڈ کریں گے کھرب پتی کینڈیڈیٹ کو، جن کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی چیئرمین لگایا ہے۔ اچھا جی، اب یہ کیا پہلی بار ہو رہا ہے ایسا؟ میں نے پہلے بتا دیا کہ جو سینٹ کے کینڈیڈیٹ سے دوسرے یعنی سینٹ کے انتخابات کے لیے، وہاں پر بھی یہی معاملہ سامنے آیا۔ فیصل ووڈا صاحب کے متعلق، سیف اللہ ابڑو صاحب کے متعلق، کے پی کے لیے وہ کیا نام ہے ان کا، سلیم صافی صاحب، وہ دعویٰ کرتے رہے کہ 3 آفریدی برادران تھے جو پیسے والے تھے، ان کو وہاں پر ٹکٹ دے دیا گیا اور پیسوں پر دیا۔ یہ وہ دعویٰ ہے صافی صاحب کا۔ سیف اللہ ابڑو کے متعلق الزام ہے لیاقت جتوئی صاحب کا۔ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب نے بڑا یوں دھڑلے کے ساتھ کہا تھا، سینہ تان کر کہا تھا کہ جناب پی ٹی آئی وہ پہلی واحد پولیٹیکل پارٹی جو انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہی ہے، پراپر کیمپیننگ ہوئی، جس طرح قومی انتخابات کے لیے کیمپین ہوتی ہے اس طرح مہم چلائی گئی، اور مہم چلانے کے بعد جناب الیکشن ہوا۔ الیکشن میں پتہ چلا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، الزامات عائد ہوئے کہ پیسے دے کر ووٹ خریدا گیا، یعنی وہ ان کا جو الیکٹورل کالج تھا، ووٹر جو عہدیدار، پنجاب کا صدر، پنجاب کا جنرل سیکرٹری، مرکزی جنرل سیکرٹری، کیونکہ عمران خان صاحب تو انپوزڈ ہو گئے تھے، تو یا ان کے مقابلے میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، تو باقی جو عہدوں پر پتہ چلا کہ جناب پیسہ لگا، الزام آیا، جہانگیر ترین صاحب پر الزام آیا تھا، علیم خان صاحب پر الزام آیا تھا، پرویز خٹک صاحب پر الزام آیا تھا، اور الزامات کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے قریبی ساتھی اور انتہائی معتبر ساکھ رکھنے والے ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین صاحب کی سربراہی میں ٹریبیونل بنایا تھا، اور وہ ٹریبیونل نے رپورٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جناب ہوا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کریں، انہوں نے پیسہ استعمال کیا، انہوں نے ٹریبیونل کی رپورٹ تھی اور انہوں نے سفارشات کر دی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب کارروائی کرتے، کارروائی نہیں ہوئی، ٹریبیونل تحلیل ہو گیا، جس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ وجیہ الدین صاحب کے اور عمران خان صاحب کے اختلافات ہوئے۔ وجیہ الدین صاحب نے الگ سے بھی ایک پارٹی شارٹی بنانے کا معاملہ بنا لیا ہوا تھا، پریس کانفرنسز بھی ہوئی تھی۔ حامد خان صاحب
ان کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہوا وہ اسی بنیاد پر ہوا کہ خان صاحب جو ہیں بجائے پارٹی کے قریبی لوگوں کے، پارٹی کے دیرینہ لوگوں کے، خان صاحب جو ہیں وہ پیسے والے لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ حامد خان پارٹی کے بانی رکن، پارٹی کے پرانے دیرینہ ساتھی اور بہت اچھی ساکھ والے، ایک بہت بڑے وکیل، سپریم کورٹ بار کے صدر رہ چکے ہیں۔ مشرف کے زمانے میں جب مشرف کو کوئی نہیں للکارتا تھا تو حامد خان صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ہر جگہ پر وہ چاہے وہ ایل ایف او ہو، چاہے پی سی او ہو، جو بھی ہو، اس کے خلاف وہ فرنٹ پہ کھڑے ہو کر لڑا کرتے تھے۔ وہ حامد خان صاحب پیسے والوں کے سامنے عمران خان صاحب کی نسبت وہ زیادہ عمران خان کے سکے ہو گئے پیسے والے، اور حامد خان صاحب وجیہ الدین صاحب کی طرح دور ہو گئے۔ تو یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا، لیکن دعویٰ کیا ہے عمران خان صاحب کا؟ دعویٰ یہ ہے کہ وہ آج بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ اس میں بھی ان کا دعویٰ یہی تھا، شفافیت، انصاف، جہاں انصاف نہیں ہوتا، جہاں پر شفافیت نہیں ہوتی، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کوٹ کی۔ تو دعویٰ وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ پیسے کی سیاست کا خاتمہ کر رہے ہیں، لیکن پیسے کی سیاست کو پیپلز پارٹی میں بھی لوگ ہیں ایسے جو پیسے کے بل پر آتے ہیں عہدوں پر، ایسے مسلم لیگ نون میں بھی بہت لوگ ہیں جن کو پیسے کی بل پر آگے لایا جاتا ہے، فائنینسر کہتے ہیں ہم ان کو، یا ہم رپورٹر جو ہیں، پولیٹیکل رپورٹر، خاص طور پہ لاہور کے پولیٹیکل رپورٹر، ہم ان کو انجن کہتے ہیں۔ وہ انجن ہوتے ہیں، یعنی وہ چلاتے ہیں گاڑی پیسہ دے کر نا، ان کے لیڈروں کی گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ ان کو انجن کہتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کے کھانے شانے کرتے ہیں، تو وہ ان کو انجن کہا جاتا ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس طرح کے انجنز تھے، لیکن اس طرح نہیں تھا جیسے عمران خان صاحب ہر عہدے پر، یعنی یہ کہہ رہے ہیں برملا پارٹی کی میٹنگ میں کہ ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے مجھے وہ بندہ چاہیے جو 2-4 ووٹ لائے۔ اب سینیٹر جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے فارمولہ کے مطابق تو وہ خریدے ہی جا سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے، دوبارہ یاد آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا تحریک انصاف پر۔ اب یہ جو ہے کہ پی ٹی آئی میجورٹی پارٹی ہے سینٹ میں، اور وہاں پر پی ٹی آئی نہ اپنا چیئرمین بنوا پا رہی ہے، نہ اپنا ڈپٹی چیئرمین بنوا پا رہی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین وہ بندہ ہے، اس کو نامزد کیا گیا ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو آزاد جیتے تھے فاٹا سے، اور پی ٹی آئی میں شامل کروائے گئے یا ہو گئے، اور چیئرمین تو باپ کا ہے، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے۔ اب ظاہر ہے اب یہاں پر آ کر پی ٹی آئی کی کمزوری سامنے آئے گی کہ پی ٹی آئی وہ جو سینٹ کے انتخابات میں ہوا تھا کہ پی ٹی آئی اپنے لوگوں کو نظر انداز کرے گی تو دوسرے لوگوں کو لائے گی، پیسے والوں کو لائے گی، تو پی ٹی آئی کا ووٹر چاہے وہ سینیٹر ہو، چاہے ایم این اے ہو، چاہے ایم پی اے ہو، وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر ری ایکشن تو نیچرل آنا ہے، اور وہ ری ایکشن ممکن ہے کہ کل صادق سنجرانی کو بھی اڑا دیں الیکشن میں، صادق سنجرانی صاحب کا بھی پتہ کٹ جائے اور آفریدی صاحب کا بھی کٹ جائے، بالکل ایسے جیسے حفیظ شیخ صاحب کا کٹ گیا۔ حفیظ شیخ صاحب کے خلاف ووٹ پیپلز پارٹی نے خریدا ہوگا، ممکن ہے خریدا ہو، الزام ٹھیک ہوں، لیکن زیادہ ووٹ ری ایکشن کا تھا، جو ہم آپ کو الیکشن سے بہت پہلے بتاتے آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ ری ایکشن آ گیا کہ عمران خان صاحب باہر سے لوگ لے رہے ہیں، اپنے لوگ نہیں لے رہے۔ پیراشوٹرز کا میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ خان صاحب پیراشوٹرز کو لے رہے ہیں، اے ٹی ایمز کو لے رہے ہیں۔ کراچی میں جیسے کیا انہوں نے، سندھ میں وہی ہوا، پنجاب میں نسبتاً بہتر ہوا تو ان کی ذرا بچ گئی، کے پی کے میں انہوں نے وہی پتہ نہیں نہ جانے کہاں سے لوگ لا کر انہوں نے سینٹ کے الیکشن لڑوائے۔ تو بہرحال اب کل ری ایکشن میں بھی ووٹ آ سکتا ہے پی ٹی اے کے خلاف۔ ایک تو ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے یا پی ڈی ایم نے مینیج کیا ہو ووٹ، ایک ووٹ وہ ری ایکشن میں بھی آ سکتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، اب ڈپٹی چیئرمین بھی باہر سے آ گیا تو اسی تھے کی لینا ہے یہاں، ایک یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو بہرحال کل پتہ لگ جائے گا، زیادہ امکان تو پی ڈی ایم کے امیدواروں کے جیتنے کا ہے، لیکن بہرحال کوئی چمتکار ہو، چمتکار آپ کو پتہ کرشمہ، کوئی کرشمہ ہو، کوئی جادو چل جائے۔ جادو تو خیر بڑا چل ہی رہا ہے آج کل، لیکن اگر عمران خان رو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جادو کچھ پٹھے بھی پہ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو جناب اب کچھ سوال ہیں، وہ میں نے حارث صاحب کا تو ذکر شروع میں کر دیا، حارث تارڑ صاحب کا۔ ارسلان بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے الزام لگایا ہے جی سیدھا عمران خان صاحب پر، ان کی رائے ہے، ان کا کمنٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے چوروں کا گروپ بنایا ہوا ہے اور خود اس کے سربراہ ہیں۔ خیر یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مالداروں کا ایک گروپ ہے، اور عمران خان صاحب ہر عہدہ مالداروں کو دے رہے، جیسے میں نے یہ ویلاگ میں پوری گزارشات کی ہیں کہ اب ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ بھی خرب پتی کو دے دیا ہے، وہ جیت جاتے ہیں تو جیت گئے، نہ جیتے تو ان کی قسمت، پھر نہ جانے کتنا پیسہ ان کا خرچ ہوا ہوگا، نہیں ہوا ہوگا۔ عمران خان صاحب کے بقول کروڑوں لگائے ہوں گے انہوں نے۔ انیلا امجد صاحب ہیں جی، کہتی ہے پتہ کریں کامران خان کو کیا ٹائم پر نہیں ملا جو وہ رونے لگ گئے،
میں نے کل گزارش کی تھی کہ ایسے لوگوں کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو پتہ اتنا لگ جائے نا صرف کہ یہ حکومت نہیں رہنے والی. یہ جو صحافی کامران خان صاحب ہے تو صحافی, پیراشوٹر نہیں ہے, صحافی ہیں بنیادی شروع سے ہی انہوں نے آغاز رپورٹنگ سے کام شروع کیا اور اتنے بڑے مرتبے پر پہنچے ہیں. لیکن ان کو پتہ لگ جائے کہ آج جس حکومت کے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, جس حکومت کی پالیسیوں کی ثنا خوانی کر رہے ہیں, جس حکومت کے گن گا رہے ہیں, اس حکومت کے باقی 2 دن رہ گئے ہیں تو ایک دم وہ پلٹ جاتے ہیں, ایک دم آنکھیں پھیر لیتے ہیں اور وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں یا لوٹے ہو جاتے ہیں. تو پتہ نہیں کچھ ان کو ملتا تھا کہ نہیں ملتا تھا, اتنا ضرور پتہ چلا, ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لگتا ہے کہ مہمان ہیں, تو پھر مہمانوں کا ساتھ کون دیتا ہے؟ مہمان تو مسافر ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تو ہاتھ ساتھ ملا کر یہ بھی بھیج دیں گے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے. ایم ذکی صاحب ہیں جی, ایم ذکی صحت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ساری ٹرک کی بتیاں ہیں, سنجرانی جن کا بندہ ہے اسے ہر قیمت پر بچایا جائے گا, نیوٹرل کبھی بھی نیوٹرل نہیں رہ رہا. یہ تو حقیقت ہے. سنجرانی صاحب کی خود ویڈیو آ گئی ہے کہ جناب ان کو کون لایا تھا, کون جتوا رہا تھا ان کو. پچھلی ویڈیو جو 2018 کی جب وہ چیئرمین منتخب ہوئے تھے تو ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہوئی ہے, اور وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نیوٹرل لوگوں کی ہی ہے. تو بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن میں ایک گزارش کروں کہ ہوا جو ہوتی ہے نا, حالات جو ہوتے ہیں, حالات پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے اس سے کہ حالات جب کنٹرول میں نہیں ہوتے, جب ہوا چل پڑتی ہے تو پھر اس ہوا کے سامنے کھڑے ہونا اس سے بہتر ہوتا ہے سائیڈ پہ ہو جائے, دانشمندی ہوتی ہے. نیوٹرل ہونا نہیں کہتا, اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. تو کبھی نہیں, آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان کی, 88 دیکھ لیں, 2008 دیکھ لیں. 2008 میں کون چاہتا تھا کہ پیپلز پارٹی جیتے؟ 2002 میں دیکھ لیں پیپلز پارٹی جیت گئی. کون چاہتا تھا نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے, باہر جانے کے بعد بھی بنے. جب ہوا چلتی ہے, حالات ہوتے ہیں, تو پھر نیوٹرل ہو نہ ہو, لیکن اس کو سائیڈ پر ضرور ہونا پڑتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور اب بھی ہوا جو ہے وہ سنجرانی صاحب کے حق میں نہیں ہے. عمران خان صاحب سنجرانی کے خلاف تو خیر لوگ نہیں ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف ہیں. تو ہوا عمران خان صاحب کے خلاف ہے, اور وہ ہوا عمران خان صاحب کے امیدواروں کو نگل رہی ہے, حفیظ شیخ کو نگل گئی. اب کل دیکھتے ہیں, زیادہ امکان تو یہی ہے کہ کل بھی ہوا ہی چلے گی. نیوٹرل والا معاملہ جو ہے وہ کل شاید نہ چلے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.